الصبح بدا من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت کا غسل و کفن۔ میت کو نہلانا فرض کفایہ ہے۔ بعض لوگوں نے غسل دے دیا تو سب سے ساکت ہو گیا۔ جہاں موت ہوئی اگر وہاں اس کے سوا اور بھی نہلانے والے ہوں تو نہلانے پر اجرت لے سکتی ہے، مگر افضل یہ ہے کہ نہ لے، اور اگر دوسری نہلانے والی نہ ہو تو اجرت لینا جائز نہیں۔ میت کو نہلانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس تخت یا تختہ پر نہلانے کا ارادہ ہو اس کو 3 یا 5 یا 7 بار دھونی دیں، یعنی جس چیز میں وہ خوشبو سلگتی ہے اس سے اتنی بار تختہ یا تختہ کے گرد پھرائیں، اور اس پر میت کو لٹا کر ناف سے گھٹنوں تک کسی کپڑے سے چھپا دے۔ پھر نہلانے والی اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹ کر استنجا کرائے، پھر نماز کا سا وضو کرائے، یعنی پہلے منہ دھوئے، پھر کہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر سر کا مسح کرے، پھر پاؤں دھوئے، مگر میت کے وضو میں پہلے گٹوں تک ہاتھ دھونا اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا نہیں ہے۔ کوئی کپڑا یا روئی کی پھریری بھگو کر دانتوں اور مسوڑوں اور ہونٹوں اور نتنوں پر پھیر دیں، پھر سر کو گل خیر سے دھوئیں۔ یہ نہ ہو تو پاک صابن اسلامی کارخانے کا بنا ہو یا بیسن یا کسی اور چیز سے، ورنہ خالی پانی بھی کافی ہے۔ پھر بائیں کروٹ پر لٹا کر سر سے پاؤں تک بیری میں گرم کیا ہوا ورنہ خالص نیم گرم گنگنا پانی اس طرح بہائیں کہ تختے تک پہنچ جائے، پھر داہنی کروٹ پر لٹا کر یوں ہی کریں، پھر ٹیک لگا کر بٹھائیں اور نرمی کے ساتھ نیچے کو پیٹ پر ہاتھ پھیریں۔ اگر کچھ نکلے دھو ڈالیں، پھر وضو و غسل نہ دیں، پھر آخر میں سر سے پاؤں تک کافور کا پانی بہائیں، پھر اس کے بدن کو کسی پاک کپڑے سے آہستہ پونچھ دیں۔ ایک مرتبہ سارے بدن پر پانی بہانا فرض ہے اور 3 مرتبہ سنت۔ جہاں غسل دیں مستحب ہے کہ پردہ کر لیں کہ نہلانے والی اور مددگار عورتوں کے سوا دوسرا کوئی نہ دیکھے۔ نہلاتے وقت خواہ اس طرح لٹائیں جسے قبر میں رکھتے ہیں، یعنی میت کو داہنی کروٹ پر لٹائیں اور اس کا منہ قبلہ کوہ کریں۔ یہ نہ ہو تو قبلہ کی طرف پاؤں کر کے یا جو آسان ہو۔ نہلانے والی باطہارت ہو، جنب یا حیض والی عورت نے غسل دیا تو کراہت ہے مگر غسل ہو جائے گا، اور بے وضو نے نہلایا تو کراہت بھی نہیں۔ نہلانے والی عورت ایسی ہو کہ پوری طرح غسل دے اور جو اچھی بات دیکھے، مثلا چہرہ چمک اٹھا یا میت کے جسم سے خوشبو آئی تو اس سے دوسری عورتوں کے سامنے بیان کرے، اور کوئی بری بات دیکھے تو کسی سے نہ کہے۔ عورت مر جائے تو اس کا شوہر نہ اسے نہلا سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے، اور دیکھنے کی ممانعت نہیں۔ اور عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ شوہر عورت کے جنازے کو نہ کندھا دے سکتا ہے، نہ قبر میں اتار سکتا ہے، نہ منہ دیکھ سکتا ہے، یہ محض غلط ہے۔ صرف نہلانا یا اس کے بدن کو ہاتھ لگانا منع ہے۔ جنازے کو محض اجنبی ہاتھ لگاتے، کندھوں پر اٹھاتے اور قبر تک لے جاتے ہیں۔ شوہر نے کیا قصور کیا ہے؟ جنب یا حیض و نفاس والی عورت کا انتقال ہوا تو ایک ہی غسل کافی ہے کہ غسل واجب ہونے کے کتنے ہی اسباب ہوں، سب ایک ہی غسل سے ادا ہو جاتے ہیں۔ میت کا بدن اگر ایسا ہو گیا کہ ہاتھ لگانے سے کھال ادھڑے گی تو ہاتھ نہ لگائیں، صرف پانی بہا دیں۔ نہلانے کے بعد اگر ناک، کان، منہ اور دوسرے سوراخوں میں روئی رکھ دیں تو حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ نہ رکھیں۔ اور میت کے سر کے بالوں میں کنگھا کرنا یا ناخن تراشنا یا کسی جگہ کے بال مونڈنا یا کترنا یا اکھاڑنا ناجائز و مکروہ ہے، تحریمی اور گناہ ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جس حالت پر ہے اسی پر دفن کر دیں۔
اور اگر ناخن یا بال تراش لیے تو کفن میں رکھ دیں۔ میت کے دونوں ہاتھ کروٹوں میں رکھیں، سینے پر نہ رکھیں کہ یہ کفار کا طریقہ ہے۔ بعض جگہ ناف کے نیچے اس طرح رکھتے ہیں جیسے نماز کے قیام میں، یہ بھی نہ کریں۔ میت کے غسل کے لیے کورے گھڑے لوٹے کی ضرورت نہیں، گھر کے استعمالی گھڑے لوٹے سے بھی غسل دے سکتے ہیں، اور بعض یہ جہالت کرتے ہیں کہ غسل کے بعد انہیں توڑ ڈالتے ہیں۔ یہ ناجائز و حرام ہے کہ مال کو ضائع کرنا ہے، اور یہ خیال کہ وہ نجس ہو گئے ایک فضول بات ہے۔ جس طرح زندوں کے غسل و وضو کی چھینٹیں برتن کو نجس نہیں کرتی، یوں ہی میت کے غسل کی چھینٹیں اگر برتن پر پڑ بھی جائیں تو وہ نجس نہیں ہوتا۔ اور فرض کر لو کہ نجس پانی کی چھینٹیں پڑی تو دھو ڈالیں، دھونے سے پاک ہو جائیں گی۔ اور اکثر جگہ وہ گھڑے لوٹے مسجدوں میں رکھ دیے جاتے ہیں۔ اگر یہ نیت ہو کہ نمازیوں کو آرام اور اس کا ثواب مردے کو پہنچے گا تو اچھی نیت ہے، اور اگر یہ خیال ہو کہ گھر میں رکھنا نحوست ہے تو یہ نری حماقت ہے۔ اور بعض لوگ گھڑے کا پانی پھینک دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، اس سے کام میں لائیں۔ میت کو کفن دینا فرض کفایہ ہے۔ مرد کے لیے سنت 3 کپڑے ہیں، لفافہ، ازار، قمیص، اور عورت کے لیے سنت یہ ہے کہ اسے 5 کپڑوں کا کفن دیا جائے۔ لفافہ یعنی چادر، ازار یعنی تابند قمیص جسے کفنی کہتے ہیں، اوڑھنی اور سینہ بند۔ ان کے سوا کفنی میں کوئی اور تابندیہ رومال رکھنا بدعت و ممنوع ہے۔ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن